السلام علیکم دوستو۔ آج جو ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے جو ہماری روزمرہ کی تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ آلموسٹ دور ہو سکتی ہیں۔ اصل جو بنیادی وجہ ہے، آج کل آپ دیکھیں ہر شخص آلموسٹ پریشان نظر آتا ہے۔ کوئی امیر ہے تو بھی پریشان نظر آتا ہے، غریب ہے تو بھی پریشان نظر آتا ہے۔ تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک سنتیں ہیں، ہم ان سے کوسوں دور ہیں۔ ماڈرنزم کے چکر میں ہم کچھ ایسے آدھے تتر اور آدھے بٹیر ہو کے رہ گئے ہیں کہ ہمیں کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، بیچ منجھدار کے ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ سکون کی تلاش میں ہم مارے مارے پھرتے ہیں، سکون کا کوئی سرا ہاتھ نہیں لگتا۔ اس طرح سے کامیابی کے چکر میں ہر شخص جو ہے، چھوٹا بڑا، امیر غریب، وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن کامیابی کا بھی کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا۔ تو بنیادی وجہ جو ہے وہ اصول جن پہ جو جس کا نام یثرب تھا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک جو اعمال تھے، انہوں نے اسے مدینہ منورہ بنا دیا۔ بلکہ ایک صرف مدینہ شہر نہیں، وہ جو روشنی کی کرنیں جہاں جہاں تک پہنچیں، یقین کریں وہ شہر، وہ گلیاں، وہ زندگیاں، وہ دل نہ صرف وہ روشن ہو گئے بلکہ مہک گئے، اور ان زندگیوں میں صحیح معنوں میں زندگیاں نظر آئیں، اور ان لوگوں میں صحیح معنوں میں پھر خوشیاں نظر آئیں، جن کو حقیقی خوشیاں ہم کہتے ہیں۔ وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ ایسے تھے، وہ کہتے ہیں ہمیں اونٹ نہیں چرانے آتے تھے۔ تو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی میں آ کے وہ لوگ جو ہے نا، جو شتر بان تھے، وہ جہاں بان بن گئے۔ انہوں نے دنیا کو ایسے سنہرے اصول دیے کہ رہتی دنیا تک اس کی کوئی مثال نہیں ملنی ہمیں۔ تو بیسیکلی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی ہے، یہ صرف کہنے سننے تک نہ ہو، یہ صحیح معنوں میں اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو یقین کریں یہ دنیا ہی جنت بن جائے۔ مثال کے طور پہ اب ان کے اصول ذرا دیکھیں۔ ایک غزوے میں نا، وہ کسی کا چچا زاد بھائی زخمی ہوا تھا، تو وہ اسے پانی پلانے جاتا ہے تو قریب سے آواز آتی ہے کہ پانی۔ وہ پانی مانگتا ہے تو وہ زخموں سے چور ہے، نڈھال ہو کے وہ قریب المرگ ہے، مرنے کے قریب ہے، پھر کہتا ہے نہیں جی، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، میرے بھائی کو شاید زیادہ ضرورت ہے، تو آپ مجھے چھوڑیں، پہلے اسے پانی پلا دیں۔ یہ وہ اصول تھے جنہوں نے قیصر اور کسریٰ کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ جان دیتے تھے اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ آج ہم ہیں، اب زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے گریبان میں دیکھ سکتے ہیں۔ یقین کریں وہ لوگ جدھر جدھر بھی تجارت کی غرض سے گئے، وہاں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو مسلمان کر کے واپس آتے تھے۔ وہ صحیح معنوں میں تاجر تھے، تجارت کے ذریعے سے انہوں نے جنت کمائی ہے۔ تو کچھ جو جنگجو تھے، اب وہ مشہور واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ کافر نے جب تھوکا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا تھا، حالانکہ اسے وہ مارنے والے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کافر نیچے تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح معنوں میں پکڑا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا، کہا اب پھر آؤ۔ وہ حیران، کہنے لگا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا نا تو میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا تھا، اب میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے ذاتی غصے میں آ کے اجر سے محروم ہو جاؤں اور تجھے اس ذاتی غصے کو بھی اللہ کی رضا میں شامل کر کے تجھے ماروں۔ اب وہ ذاتی غصے کے لیے میں نے تجھے مارنا نہیں تھا، میں تجھے مار رہا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو وہ ایسے عظیم لوگ تھے۔
آپ یقین کریں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے اسلام کیا ہے؟ تو آپ ذرا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلانا اور میٹھا بول بول، یعنی خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ اسلام ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ ایمان، فرمایا صبر کرنا اور معاف کرنا۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسلام کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہارے ہاتھ سے اور تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بہترین اسلام۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ایمان کیا ہے؟ فرمایا حسن اخلاق۔ تو یہ ہمارے سوسائٹی میں جو ہے فقدان ہے۔ یقین کریں یہ جو کہتے ہیں نا چینی کا بحران ہے، آٹے کا بحران ہے، پٹرول کا بحران، بھائی خوش اخلاقی کا بحران ہے، ہمدردی کا بحران ہے، انسانیت کی جو احساس ہے اس کا بحران ہے۔ آپ لے لیں کسی بھی ادارے کو، آپ کو ہاسپٹل میں جو پیشنٹ ہیں، جو ڈاکٹر ہیں جو ان سے سلوک کرتے ہیں، وہاں آپ کو انسانیت کا بحران نظر آئے گا۔ میں چونکہ خود ایک ٹیچنگ کے اس سے وہ کرتا ہوں، میرا ہرگز کسی کو ہرٹ کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ دیکھ لیں کتنے فلاز ہیں سسٹم میں۔ ہاں جس دن وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا ان کے شاگرد نے، امام ابو یوسف نے، کہ حضرت بتائیے کہ استاد کون ہوتا ہے؟ استاد کی ڈیفینیشن پوچھی انہوں نے فرمایا جو دوسروں کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے پڑھائے تو ہی وہ استاد ہوتا ہے۔ اگر وہ انہیں یہ سمجھے کہ یہ میرے بیٹے میرے بچے نہیں ہیں، اور وہ اس احساس سے انہیں پڑھائے، جس کو سمجھ آ گئی بھی ٹھیک، جس کو نہ آئی بھی ٹھیک، وہ استاد کہلانے کے مستحق ہرگز نہیں ہے۔ بھائی اللہ کریم جو ہے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں جو ہے جو انسانیت ایک کنسیپٹ جو ہے اس کو ہمیں جو ہے نا اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ یقین کریں یہ جو وہ ایک شعر بھی ہے، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ جس دن انسانیت کا بحران ختم ہوگا، یقین کریں یہ سارے بحران یہ 2 منٹ میں ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔